اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے جو ہے وہ اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ملٹری قیادت نے بھی وہ، بلکہ حکومت تو اس کو جو اس پہ اعلامیہ ہے، جو میٹنگ ہے جسے قومی سلامتی کی آپ کہہ رہے ہیں، اس کو اعلامیوں کو اپنی حکومت فتح قرار دے رہی ہے، بٹ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ سر اگر ذرا یہ بتائیں کہ اس وقت جو ایک بہت شور و غل ہے وہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، یہ بہت زیادہ اس وقت، ابھی 4 5 7 وزیر ایک لائن میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ فیصل واڈا صاحب 2 دن سے ٹی وی پہ بیٹھ کے شور کر رہے ہیں جان کو خطرہ ہے۔ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے کس سے سر؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان میں لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا، اس کے بعد آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی خطرہ تھا، لیاقت علی خان کو بھی خطرہ تھا، ایوب خان کو بھی خطرہ ہوا، حالانکہ وہ فوجی تھے۔ پھر پرویز مشرف صاحب پہ بھی حملہ ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ اور اسی طرح بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، ضیاء الحق صاحب کو بھی جو ہے وہ اوپر وہ کر دیا گیا، نواز شریف صاحب پہ بھی حملہ ہوا۔ تو دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جی دنیا بھر کے جو ممالک ہوتے ہیں ان میں جو لوگ ان پوزیشنز پہ آتے ہیں ان کی جان کو ویسے ہی خطرہ ہوتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو خطرہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس پوزیشن پہ آتے ہیں تو بہت سے ایسے فیصلے آپ کو لینے ہوتے ہیں، اور نہیں بھی لینے ہوتے ہیں تب بھی دشمن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی وہ آپ کے اوپر اٹیک کرے اور اہم ترین لوگوں کو نشانہ بنائے، اور ماضی میں پاکستان کے اہم ترین لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو صرف یہ آپ کو خطرہ نہیں ہے، سب کو خطرہ ہے۔ لیکن پہلے کے کسی آپ کے وزرائے اعظم عبدالفقار علی بھٹو کا بھی وہی ہوا کہ ان کی بھی جان کو خطرہ تھا، اور پھر دیکھا دنیا نے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے ان کو جو ہے وہ کیا گیا۔ لیکن بظاہر ان لوگوں نے بے نظیر صاحبہ کو جو تھریٹ تھی وہ تھریٹ تو سامنے تھی، پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ جب وہ واپس آئی تھی تو انہوں نے ان تمام فیصلوں کو رد کر دیا تھا۔ اچھا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے طالبان اور وہ اوپن آپ کو تھریٹ دے رہے تھے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کا تھریٹ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی پاکستان کے لیے کیا، اور اس سلسلے میں ان کا جو آپ کا بڑے بڑے فیصلے انہوں نے انٹرنیشنلی کیے، تو اس فیصلے کی بنیاد پر آپ کے سب سے بڑا جو میٹر تھا وہ یہ تھا کہ ان کو تھریٹ تھی تو آیا۔ لیاقت علی خان کو بھی مار دیا گیا، حالانکہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے تھریٹ ہے، لیکن اس جگہ پہ جو لوگ آتے ہیں وزیر اعظم بنتے ہیں یا آرمی چیف بنتے ہیں یا کوئی اہم ترین عہدہ جن کے پاس ہوتا ہے، پرویز مشرف کو دیکھ لیجئے، وہ آئے تو ان پہ بھی حملہ ہوا اور وہ بچ گئے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ حملہ ہوا۔ تو یہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو آپ ابھی وزیر اعظم ہیں، آپ کو اگر اس قسم کی کوئی تھریٹس ملی ہیں جو کہ دوسروں کو بھی ملی تھی، تو اگر آپ کو بھی ملی ہے اور آپ کے پاس کوئی آفیشیل اس قسم کا ایجنسی نے بتایا ہے جو کہ ہوتا ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، حسینہ واجی کو بھی تھریٹ ہے، نریندر مودی کو بھی تھریٹ ہے، امریکن پریزیڈنٹ کو بھی تھریٹ ہے، ماضی میں امریکن پریزیڈنٹ کو بھی اڑا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، اتنی بڑی سپر پاور ہے۔ تو اس کے لیے پریکاشن از ویری امپورٹنٹ۔ آپ جب تک ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کی حفاظت، آپ وزیر اعظم نہ بھی ہوتے، ایک پاکستان ہوتے، تو ریاست اور حکومت کا وقت ہے کہ وہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے۔ آپ کو اگر کہیں سے کوئی تھریٹ ہے تو یہ آج کی نہیں ہے، جس دن آپ نے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا تھا اس وقت سے یہ تھریٹ سامنے ہے پاکستان کے وزیر اعظم اور اہم عہدیداروں کو، کیونکہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس میں پاکستان بہت ہی اہم ملک ہے۔ چاہے آپ کوئی بہت ہی آپ نے انٹرنیشنل آپ کے لابیز کے خلاف کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، تب بھی آپ کو ایک تھریٹ رہتی ہے ان عہدوں پہ، تو آپ پریکاشنز کریں۔ یہ باتیں عوام میں آ کر بتانا یہ ایک میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ اب آرمی چیف کو تھریٹ نہیں ہوگی، ڈی جی آئی کو تھریٹ نہیں ہوگی، یا اور دوسرے ہمارے آفیشل جو بیٹھے ہیں ان کو تھریٹ نہیں ہوگی، یقیناً تھریٹ ہوتی ہے۔ میڈیا میں بہت سے لوگ ہیں ان کو تھریٹس ہیں، بڑے واضح تھریٹس ہیں، آپ نے دیکھا ہے مار بھی دیا گیا ہے، کتنے لوگوں کو اٹھا بھی لیا گیا ہے۔ اسی طرح اور دوسرے سیاسی لیڈر جو ہیں ان کو تھریٹس ہیں، کیا مولانا فضل الرحمان کو تھریٹس نہیں ہے؟ خود ان کی حکومت نے کہا تھا کہ جی آپ کو بلوچستان میں جلسہ نہ کریں، ہمیں تھریٹس ہیں کہ آپ کو مار دیا جائے گا۔ کیا اسفندیار ولی اور ان لوگوں کو تھریٹس نہیں تھا؟ ان لوگوں کو شہید نہیں کیا گیا؟
تو थ्रेट्स तो पॉलिटिशियंस को होते हैं, पाकिस्तान में बाहर भी होते हैं, लेकिन इसको मेरा ख्याल है एक्सप्लॉइट करना और बाहर लाना, इन चीज़ों के बजाय वज़ीर आज़म को चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी को और बेहतर करें, और अगर वो कल वज़ीर आज़म नहीं होते हैं तो आने वाली हुकूमत को चाहिए कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उनको ज़रूर रियासती और हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ पूरा प्रोवाइड करें, वो एक पाकिस्तानी है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, और वैसे भी मेरे ख्याल में वो 172 बंदे पूरे कर रहे हैं, तो उनको कोई खतरा भी नहीं होगा। सर, अगर इतवार तक इमरान खान साहब कोई रास्ता निकालने में कामयाब नहीं होते, तो इतवार को उनका जो वर्स्ट कदम हो सकता है, क्या कदम उठा सकते हैं वो? देखिए भाई, वो जो आपको ये जो मैटर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, वो कह रहे हैं मैं सरप्राइज़ दूँगा। जी। तो उनके पास ऑप्शन क्या है? एक तो अदम एतमाद में जाएँ, जिसका मुझे उम्मीद है कि शायद अदम एतमाद में अगर उनको जाना हुआ, तो वो उससे पहले शायद रिज़ाइन कर दें। अच्छा, उनके पास एक और ऑप्शन भी है कि वो रिज़ाइन करें, उनके तमाम अरकान जो हैं, वो आपके रिज़ाइन कर दें, हर सूबे से भी और मरकज़ से भी, तो फिर यकीनन जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाएँगे। तो ये पास उनके पास है, क्योंकि असेंबली तो वो अब तोड़ नहीं सकते हैं। तो इनके पास ये है कि वो खुद रिज़ाइन करते हैं, और उनके तमाम मेंबरान जो हैं पूरे केपीके के भी असेंबली डिसॉल्व होती है, या उनके मेंबरान रिज़ाइन करते हैं, पंजाब के भी, बलूचिस्तान में भी, और जहाँ-जहाँ सिंध में भी। तो फिर मेरा ख़्याल है कि ये एक जनरल आपके इलेक्शंस की तरफ जाना होता है। बाकी रही बात कि इसके अलावा अगर वो सरप्राइज़ देना चाहते हैं, तो फिर वो गैर कानूनी, गैर आईनी इक़दाम ही हो सकता है, जिस पे वो अपनी इस पोज़ीशन का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा अमल करें, जिसकी बुनियाद पर वो चाहें कि इमरजेंसी लग जाए या मार्शल लॉ लग जाए। इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने इन तीनों ऑप्शंस को जो उनके पास मौजूद हैं कि वो अदम एतमाद को फेस करें, आईनी तौर पर रिज़ाइन करें, या फिर आप रिज़ाइन के साथ अपने तमाम लोगों का की रेज़िग्नेशन कराएँ और जनरल इलेक्शन में जाएँ। इसके अलावा अगर उन्होंने कोई स्टेप लिया, तो उससे यकीनन हालात ख़राब होंगे, और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के लिए जो भी ये मशवरा इमरान खान को दे रहा है कि वो ऐसा करें कि ना खुद खेलें, ना किसी और को खेलने दें, और ऐसे हालात पैदा कर दें, मेरा ख़्याल है इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हमारे मुल्क को पहुँचेगा, क्योंकि मुल्क इस वक़्त मुतहम्मिल नहीं है इस किस्म की, और ये निज़ाम के खिलाफ अगर एक साज़िश हुई, और इस तरह के निज़ाम के खिलाफ साज़िश करके निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को तो इसका इसका आगे वाला फ्यूचर पे इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, और हो सकता है कि इस किस्म के इक़दाम के अगर आप करने जाते हैं, तो फिर आईनी जो तकाज़े हैं आपके साथ, उसमें बहुत सख्त किस्म के कवानीन मौजूद हैं, जो आपके खिलाफ आ सकते हैं अगर आप नाकाम हुए। तो वो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ करते हुए पकड़े गए, और आपने इस तरह की कोई चीज़ की और सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया, आपने इस किस्म की कोई हरकत की और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने इसको टर्न डाउन कर दिया, तो आपने ऐसी कोई हरकत की और पाकिस्तान की अवाम ने उसको टर्न डाउन कर दिया, आइन ने टर्न डाउन कर दिया, तो फिर आप बताइए आप कहाँ खड़े होंगे? शेख रशीद और फवाद चौधरी आपको तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। आपके जो साथी थे शहजाद अकबर, आज़म खान और जुल्फ़ी बुखारी और दूसरे जो लोग थे, उन्होंने भी आहिस्ता-आहिस्ता आपका साथ छोड़ दिया है। तो ये लोग रह गए हैं, इनकी सियासत भी खत्म हो चुकी है, ये भी भागना चाहते हैं, कोई इनको लिफ्ट नहीं करा रहा है, तो ये आपको उस नहज पे ले जाना चाहते हैं कि मार्शल लॉ लग जाए, और मार्शल लॉ में इनकी नौकरी शायद मिल जाए गेट नंबर 4 से, कि कोई इनको कोई नौकरी दे दे। यही एक वाहिद तरीका है कि इनको कहीं दोबारा कोई नौकरी मिल जाए, वरना तो ये यूसी का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, इनकी सियासत खत्म हो गई। खुद शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो सियासत छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब नहीं छोड़ने दे रहे हैं। हालाँकि सही मायनों में ये कभी भी नहीं छोड़ना चाहते हैं सियासत, इनसे सियासत छुड़वाई जा रही है, वक़्त और हालात, अब अवाम इनके साथ नहीं है। ये पूरी तरह एक्सपोज़ हो चुके हैं, फवाद चौधरी या शेख रशीद। लेकिन इमरान खान को ये अंदाज़ा नहीं है कि अगर उन्होंने इस किस्म की बातों पर अमल किया, जो उनके इर्द-गिर्द यही चंद एडवाइज़र बैठे हुए हैं, जो इनको इस तबाही तक तो ले आए हैं, जहाँ इस अहम तरीन जगह पर पौने 4 साल में उनकी तबाही इस तरह से आई है कि मुकम्मल तौर पर इस वक़्त उनकी पार्टी उनको छोड़ चुकी है, लोग उनको छोड़ चुके हैं, उनके अपने फाउंडर मेंबर उनको छोड़ चुके हैं, और ये लोग भी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई इनको दरवाज़े से दस्तक देते रहे, सर पीट रहे हैं, लेकिन कोई खोल नहीं रहा है।
تو یہی چند لوگ ان کے ساتھ ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈوبیں، مریں، جیل میں جائیں یا ان کے خلاف اور کوئی کارروائی ہو، آرٹیکل 6 کی ہو، لیکن مارشل لا آ جائے تاکہ شیخ رشید اور فواد چودھری کو فیس سیونگ مل سکے۔ اور تو یہ عمران خان صاحب کا فرض ہے کہ وہ ان غیر قانونی، غیر آئینی اقدام سے بچیں، کیونکہ پاکستان کے ادارے نیوٹرل ہیں، پاکستان کی عدلیہ اس وقت آزاد ہے، اور یقیناً کوئی بھی غیر آئینی، کوئی غیر قانونی کام اگر وہ کریں گے، وقتی طور پر وہ سبوتاژ کر سکتے ہیں یہ عدم اعتماد کو، لیکن ایک دن کے اندر سپریم کورٹ اس کو جو بھی ایمرجنسی لگائیں گے وہ ختم کر دیں گے، پھر آپ عمران خان بتائیں کہاں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ حوث اقتدار میں وہ بہت آگے چلے گئے ہیں، ایون کہ انہوں نے ڈپلومیٹک ریلیشن پاکستان کی تباہ کر دی ہے، اور پاکستان کے عوام میں بائیفرکیشن یعنی خانہ جنگی کے حالات پیدا کر دیے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت پیدا کر دیا ہے، لوگ حملے کر رہے ہیں۔ آج سے پہلے بھی عدم اعتماد ہوتا تھا، لوگ جو ہیں وہ دوسرے ممبروں کو خریدتے تھے، جھانگا مانگا بھی ہوتا تھا، چھپا بھی دیتے تھے، لیکن جو لوگ ووٹ ڈالتے تھے ان کو یا ووٹ ڈالنے والے ہوتے ان کو اس طرح نہیں سرے عام کوئی ورکر جو ہے وہ کھڑا ہو کر گالیاں دے رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، گھروں پہ دھمکی دے رہا ہے، فون پہ دھمکی دے رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے پولرائزیشن کی ایسی حالات پیدا کر دی ہیں، سیاست کو تباہ کر دیا ہے، غیر اخلاقی گالم گلوچ تو ایک طرف، اب خانہ جنگی کے حالات پیدا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے یقیناً ہمارے ملک کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو ہوگا وہ اس نظام کو ہوگا، اور اس کے بعد عمران خان کو ہوگا۔ عمران خان کو ہوگا، لیکن عمران خان سمجھ نہیں رہا ہے۔ 1,00,000 بندہ اکٹھا کرنے کی اپنی ضد پر وہ قائم ہے کہ اس دن 1,00,000 بندہ اکٹھا کریں گے۔ سر 1,00,000 بندہ اکٹھا کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے اتنی تفصیل سے بتایا کہ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس چیز کے جہاں پہ عمران خان صاحب لے کے آئے، لیکن وہ پھر ضد پہ لگے ہوئے کہ 1,00,000 بندہ اکٹھا کریں گے۔ اصل میں جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور کسی کے سامنے حوث اقتدار گریڈی کی حد تک، لالچ کی حد تک جو پاور گریڈی ہوتا ہے اس کا وہ آدمی وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس قسم کے ایڈوائزر ہوتے ہیں، تو آخر دنیا میں بہت بڑے بڑے کرائسس جو فیس کیے مختلف لوگوں نے، وہ کیوں فیس کیے؟ کیونکہ ان کی انا اکڑ، گھمنڈ، پاور گریڈی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے ایڈوائزر ان کو تباہ کیا ہے نا۔ اور